المسائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مؤمنا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح أنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم دوست دار چار یار کتاب اولاد یاری مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل خار پائے غوث اعظم زیر سایہ الولین صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد اور محبوب عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام سامعین و حاضرین، اللہ خالق کائنات کی قدرت کامل ہے، انسانی احاطہ کے اندر نہیں آ سکتی. اللہ خالق کائنات اپنی قدرت کے لحاظ سے کامل ہے اور انسانوں کے لیے اس نے اپنی قدرت کو کامل جو بنایا تو ایک دوسرے کو انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا کہ تم اپنی زندگی کے جو معاملات طے کرو گے تو وہ معاملات طے کرنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت ضرور پڑے گی. اللہ خالق کائنات نے جس وقت اس قانون کو بنایا کہ ایک دوسرے کی مدد و ضرورت تمہارے لیے ضروری ہے، تو پھر یہ خرید و فروخت کا ایک نیا قانون سامنے آیا کہ جب انسان اگر خود صرف ایک روٹی بنانا چاہتا ہے تو خود ایک روٹی نہیں بنا سکتا.
انسان کو اس کے لیے اس سے پہلے بیج کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ اگاتا ہے، اگانے کے لیے اس کو ہل چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو اس روٹی پکانے کے لیے پھر اس گندم کو پکانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب گندم پک جاتی ہے تو آٹا پسوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے انسان کے جو لوازمات ہیں، اس کے لیے مدد کی ضرورت ضرور ہے کہ کسی نہ کسی سے مدد انسان ضرور لیتا ہے۔ خود ایک کام اس نے روٹی کھانی ہے، وہ خود وہ روٹی تنہا تیار نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ انسان دوسروں سے مدد ضرور لیتا ہے۔ تو پھر یہ قانون خرید و فروخت کا سامنے آیا کہ تم کیا کرو جب ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، دوسرے کی مدد لینی ہے، تو پھر کیا ہے کہ تم اپنے جس دوسرے بھائی سے مدد تم نے لینی ہے اس کو تم نے اس کا معاوضہ ضرور دینا ہے، اور جس سے تم نے کوئی چیز بھائی سے لینی ہے اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کی قیمت اس کو تم نے لوٹانی ہے۔ سامعین عزیز وقار، تو یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم مال ناجائز، دوسروں کا مال، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جب وہ مال تمہارے درمیان تمہاری باہمی رضامندی کا ہو تو پھر تم اس کو کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جو ہمارا موضوع ہے کہ اپنے مالوں کو ناجائز طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک میں اللہ خالق کائنات نے تجارت کے حوالے سے مین جو 2 آیات ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ خرید و فروخت تم نے کرنی ہے، جو کوئی تم کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہو یا کسی سے کوئی چیز لے رہے ہو، تو ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باطل اور ردی چیزیں نہ ہوں، بلکہ وہ اعلیٰ اور قیمت کے مطابق چیزیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ چیز ردی ہو، قیمت اعلیٰ چیز کی ہو، یا چیز گھٹیا ہو اور چیز اعلیٰ ہو اور قیمت گھٹیا ہو، ایسا بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ تم وہ جو قیمتیں طے کرتے ہو وہ مال کو دیکھ کر اور اس کی جانچ پڑتال کر کے پھر تم قیمت طے کرو، کہ یہ نہ ہو کہ کل کو تم دھوکہ کھا بیٹھو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ آج کا قانون کیا ہے؟ امت کو دھوکہ دینا، رب کی مخلوق کے ساتھ دغا بازی کرنا، جھوٹ، فریب، یہ سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی کے لیے تو گھٹیا چیز پسند کرے،
اور اپنے لیے اعلیٰ چیز پسند کرے، یہ کامل ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ناقص ایمان کی علامت ہے۔ بندہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ فرمایا حتیٰ یحب لأخیہ، بندہ کامل مومن اس وقت تک ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے وہ بندہ پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا رہے ہیں تو مر علی صبرۃ من طعام، حضور علیہ السلام گندم کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اور دیکھا اس گندم کے ڈھیر کو دیکھا تو کیا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، حضور نے اس گندم کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو کیا تھا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، اوپر سے گندم خشک تھی اور درمیان میں اندر جو تھی وہ گندم تر تھی، تو حضور کو وہ تری محسوس ہوئی۔ حضور نے پوچھا کہ ما ھذا، اے تاجر، اے گندم بیچنے والے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر سے گندم خشک ہے اور ڈھیر کے اندر گندم پانی والی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو اس کے اوپر بارش کا پانی آیا، اوپر سے گندم خشک ہو گئی ہے اور نیچے گندم اسی طرح تاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام، کیا تم اس کو جو نیچے پڑی گندم ہے اس کو اوپر نہیں کر سکتا؟ حتیٰ یراہ الناس، لوگ اس کو دیکھ کے اور پتہ چل جائے کہ یہ ردی گندم ہے اور یہ ناقص گندم ہے، اس کے مطابق قیمت لگائیں۔ تو انہیں اس گندم کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دہی کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ حضور رحمت للعالمین کر رہا ہے اور امت کو سبق یہ دے رہے ہیں جن کے اوپر میں رحمت ہوں ان کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا لا یحل لمسلم با من اخی بین فی عیب، مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کیا با من اخی شیئا، جو کسی بھائی کو کوئی چیز بیچے، فی عیب، اور اس میں کوئی عیب ہو، فرمایا یہ اس مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا الا بینہ لہ، جو اس کے اندر عیب ہے اس کو بیان کر دے، یہ اس کے لیے حلال اور ضروری ہے۔ اور عیب زدہ چیز بغیر عیب بیان کیے بیچ دینا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو چیز بیچ رہا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی کو چیز بیچے اور وہ عیب والی، اور اس عیب کو ذکر نہ کرے اور بیچ دے، ضرور فرماتے اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اس حدیث بات کا واضح کرتی ہے کہ چاہے وہ جس قوم کا مسلمان ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، تم نے چیز جو دینی ہے، قیمت جس چیز کی لے رہے ہو، وہ چیز تم نے وہی دینی ہے جس چیز کی تم قیمت لے رہے ہو۔ اعلیٰ درجے کی قیمت لے رہے ہو اور گھٹیا چیز دے رہے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔
حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، حضور فرما رہے تھے من باع عیبا لم یبینہ، جو کوئی بندہ کسی کو کوئی معیوب چیز بیچ دیتا ہے، لم یبینہ، کسی چیز کے اندر عیب تھا اس نے آگے کسی کو بیچ دی، لم یبینہ، اس عیب کو اس نے ذکر نہ کیا کہ یہ اس چیز کے اندر یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، لم یبینہ، اس کو ذکر نہ کیا، حضور فرماتے ہیں کہ لم یزل فی مقت اللہ، کہ وہ بندہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے، اور فرمایا ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، ہمیشہ فرشتے اس بندے کے اوپر لعنتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ معیوب چیز، نقص والی، گھٹیا اور ردی چیز اعلیٰ بنا کر بیچ دیتا ہے، آج دودھ کے اندر پانی ڈال کر بیچنے والے، حضور کا کیا فرمان ہے؟ وہ چیز جو ناقص ہے، جس کے اندر عیب ہی عیب ہے، اور پھر اس کو بیچ رہا ہے وہ بندہ اعلیٰ بنا کر، کپڑا بھائی یہ امپورٹڈ ہے، یہ لے جاؤ، یہ اچھا کپڑا ہے، آتا ہے دوسرے دن اس کے اوپر بر آ جاتی ہے، گھٹیا کو اعلیٰ بنا کر بیچ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لم یزل فی مقت اللہ، وہ بندہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے، ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور فرشتے ہمیشہ اس کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ اب یہ بھی یہ سزا تھوڑی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے فلیس منا، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اور پھر جو یہ دو نمبری کرتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں اس کو یہ سزا دی جا رہی کہ دنیا میں اس کے اوپر اللہ کا غضب رہتا ہے، اور پھر ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور فرشتے ہمیشہ اس کے اوپر لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف نکلے اور دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، عید کے دن ہے اور لوگ چیزیں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بیچنے والے بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، خریدنے والے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبید بن رفاع کہتے کہ میں بھی حضور کے ساتھ ہوں، حضور نے ندا دی یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، سارے تاجر جو تھے، سارے بیچنے والے چیزیں جو تھے وہ لوگ سارے متوجہ ہوئے، انہوں نے نگاہیں اور نظریں حضور کی طرف موڑ دی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے تاجروں، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو تاجر لوگ جو ہوں گے یبعثون یوم القیامت، قیامت کا دن فجارا، گناہ گاروں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تاجر جو بظاہر اپنی روزی روٹی حلال اپنے طریقے سے کما رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ گناہ گار، گناہوں میں وہ نہیں پڑا، فرمایا کہ قیامت کے دن جو تاجر ہوگا اس کو قیامت کے دن گناہ گاروں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ فرمایا الا من اتقى اللہ، سن لو جو قیامت کے دن تاجر بچنا چاہتا ہے کہ گناہ گاروں کی گروہ میں نہ اٹھایا جائے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے، وہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے، ببر رہا اور نیکیاں کرتا رہے، واسطہ کا اور ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ قیمت 50 روپے ہے، قسم بول کر کہتا ہے کہ مجھے یہ پیچھے سے ملی 200 روپے کی چیز ہے، جھوٹ بول کر وہ آگے چیز بھیج دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس تاجر کا حال یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کے گروہوں میں اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ تاجر اس کی شان تو بہت اعلیٰ ہے،
شان اس کی بڑی ہی حضور علیہ السلام نے بیان کی، جو اپنی تجارت اپنی روزی روٹی حلال طریقے کے ساتھ کماتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت کسی بندے کو کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامت، جو سچا تاجر ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں رہ کر جس نے تجارت کی ہے، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، تو پھر کل قیامت کے دن سورج میں لوگ جب پگھل رہے ہوں گے، سر کے اوپر جب سورج ہوگا، سائے کو ترس رہے ہوں گے، کسی جگہ ہی سایہ مل جائے، اللہ تعالی کے کائنات اس سچے تاجر کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک سچا امانت دار تاجر۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کوئی عالم ہو، وہ کوئی مفتی ہو، وہ کوئی اللہ کا بڑا ہی برگزیدہ ہو۔ کل قیامت کے دن کون وہ بندہ جو زیادہ تہجد پڑھتا ہو وہ نہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہو وہ بھی نہیں، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہو وہ بھی نہیں، جو ہمیشہ حضور پر درود پاک پڑھتا رہتا ہو وہ بھی نہیں، بلکہ فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، کل قیامت کا دن ہوگا مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ تعالیٰ کے کائنات اس کو درجہ یہ دے گا کہ کل قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور صدیقوں کے ساتھ اٹھائے گا اور شہیدوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ جو تجارت کرتا ہے، بظاہر وہ چھابڑی لگاتا ہے، لیکن جو چیز وہ بیچتا ہے اس چیز کے لحاظ سے وہ قیمت لیتا ہے، اپنا منافع رکھ کے امت کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ چیز گھٹیا کو اعلیٰ بنا کر نہیں بیچتا، بظاہر وہ ریڑھی لگاتا ہے یا چھابڑی لگاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی شان یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے کائنات اس کو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے۔ اور ایک وہ بندہ کہ جس کے کاروبار کا وسیع نیٹ ورک ہوگا، پاکستان کے ہر صوبے میں اس کا کاروبار چلتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کا کاروبار چلتا ہے، لیکن اس کے کاروبار میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے، دھوکے بازی ہے اور گھٹیا کو اعلیٰ بنا کر بیچتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا کہ فرمایا اس کو مسلمانوں کے گروہ میں نہیں اٹھایا جائے گا، وہ مسلمانوں کے گروہ میں نہیں ہوگا، اور پھر وہ عرش کے سائے کو بھی تڑپ رہا ہوگا کہ کہیں مجھے کہیں سایہ نہ ملے، مجھے کہیں سایہ مل جائے، وہ تڑپ رہا ہوگا۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تشوب اللبن عن البین، دودھ کو ملاوٹ کر کے بیچنے کے لیے ملاوٹ نہ کرو، دودھ کے اندر بیچنے کے لیے ملاوٹ نہ کرو۔ جس وقت حضور نے یہ فرمایا، ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امت کے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امت کا ایک بندہ تھا، اس نے کیا کیا، جوس لیا اور جوس کے اندر پانی ملایا اور پانی ملا کر کسی دور دراز علاقے کے اندر جا کے بیچا۔ وہ جوس جس کے اندر پانی ملا ہوا تھا دور دراز علاقے کے اندر جا کر بیچ دیا۔ جس وقت واپس ہونے لگا تو واپس ہونے راستے سے اس کو بندر پسند آ گئے، اس نے بندر خریدا اور واپس پہنچا۔ جب واپس پہنچا راستے میں دریا تھا، دریا کراس کرنے کے لیے درمیان میں جب پہنچتا ہے، اللہ خالق کائنات اس بندر کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اے بندر، اس کے پاس ایک تھیلی ہے اور تھیلی کے اندر اس کے پیسے ہیں، وہ پکڑ۔
وہ بندر اس تھیلی کو پکڑتا ہے اور وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تھیلی پکڑتا ہے اور بندر اس کو کھولتا ہے، آدھے پیسے اس کے دریا میں پھینک دیتا ہے اور آدھے پیسے اس کی کشتی میں بکھیر دیتا ہے۔ تو جو بندہ ملاوٹ کرنے والا ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ اللہ خالق کائنات اس کے اوپر عذاب دنیا میں ہی مسلط کر دیتا ہے، اس نے جو بھی کمایا تھا سارے کا سارا اس کا ضائع ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، وقت کے خلیفہ ہیں جناب فاروق اعظم، وہ بھی حکمران تھے، آج ہمارے بھی حکمران ہیں۔ راتوں کو اپنی حکمرانی میں گلیوں میں گشت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، کہیں کوئی تکلیف میں نہ ہو۔ وہ اپنی خلافت کے زمانے میں گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم موجود ہوتا ہے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ٹھہرے اور خاموشی اتنی تھی، ایک مکان سے کچھ خسر خسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس آواز کو سنا اور آواز یہ تھی کہ ایک مائی وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی آگے سے ماں کو کہتی ہے کہ اماں جی میں کیسے ملاؤں، حالانکہ جناب فاروق اعظم امیر المومنین کو حکم دیا کہ دودھ میں پانی کو نہیں ملانا۔ بیٹی کو ماں کہتی ہے کہ اب کون سا تمہیں فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں، پانی تو ملانا ہے ملا دے، کوئی نہیں تجھے دیکھ رہا۔ بیٹی کہتی ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ دن کو تو فاروق اعظم امیر المومنین کی اطاعت کروں اور رات کو فرما برداری کروں، واللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سن رہے ہیں، اور پھر جب یہ بات سنی تو اٹھے اور اسلم کو فرمایا کہ اسلم دیکھ لے اس گھر کو، صبح اس گھر کی تو نے چھان بین کرنی ہے کہ اس میں کون رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، حضرت اسلم آتے ہیں اور پوچھ گچھ کرتے ہیں، اس گھر میں ایک بیوہ رہتی ہوتی ہے اور ساتھ اس کی ایک کنواری بیٹی بھی رہتی ہوتی ہے۔ دیکھیں جو حلال کی تمیز کرتا ہے، جو ملاوٹ سے بچتا ہے، اس کے اوپر کیا انعام ہوتا ہے۔ وہ بیٹی جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہی تھی، حضرت اسلم جب حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے کہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک بیوہ رہتی ہے اور ساتھ اس کی ایک کنواری بیٹی بھی رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع دیکھا کہ بیٹی اور اتنی عظمت والی، اور اس حال میں بھی وہ امیر المومنین کی اطاعت کر رہی ہے، ماں کی نافرمانی کر رہی ہے اور شریعت کو مقدم کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عاصم تینوں آ گئے۔ حضرت عبداللہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ لڑکی جو شریعت کی تابع داری کر رہی تھی، شریعت کے حکم پر عمل کر رہی تھی، فرمایا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ رب الرحمن نے کہا کہ ہم تو شادی شدہ ہیں۔ حضرت عاصم نے کہا کہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ پھر جناب فاروق اعظم نے پیغام بھیجا، ان کی شادی ہوگی۔ شادی ہونے کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو لڑکی سے نوازا۔ پھر جب اس لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے گھر میں جو اولاد ہوئی اس کو عمر بن عبد العزیز کہا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی، جس کو دنیا ثانی عمر فاروق کہتی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر عمر بن عبد العزیز جیسا کوئی ایک اور بندہ آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو چکا ہوتا۔ تو وہ جس نے حلال کی تمیز کی تھی، اللہ نے اس کو مقام کیا دیا کہ اس کی اولادوں میں سے ایسے مرد کلندر کو پیدا کیا
کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے اپنی انتھک محنت اور کوشش کر دی اور اسلام کو نافذ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسند خلافت پر جب بیٹھے، آپ وراثتی زمین کے کافی زیادہ مالک تھے، اور جس وقت مسند خلافت کو چھوڑ رہے تھے آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، سب کچھ قربان کرتے وہ تھے وقت کے حکمران۔ آج ہمارے حکمرانوں کو جو سب کچھ مل رہے ہیں، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کی کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔